الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين القاسم محمد ولعنة الله عليهم وقتلتهم وقاذف حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجهه علي بن أبي طالب عبادة صلوات منهم اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی ہماری تقریر اس عنوان کے تحت کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. آپ کے اذہان عالیہ تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اگر کائنات کا سمندر سونا بن جائے، دریا سونا بن جائے، اشجار سونا بن جائے، زمین سونا بن جائے، اور آسمان کے ستارے سونا بن جائے، اور ان کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اس کا اجر و ثواب علی کے زیارت کے ثواب کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. علی کے زیارت کا ثواب اور علی کی محبت کا ثواب، علی کے ذکر کا ثواب ایسا ہے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے، اشجار قلم بن جائے، جنات و انسان مل کر اگر لکھنا چاہیں تو اے علی تیری فضیلت کو یہ احسان نہیں کر سکتے. میں اور آپ کو بتا دوں کہ فرمان رسالت ماں ہے کہ اے علی، اگر کسی نے تیری فضیلت کو اگر لکھا ہے تو جب تک وہ تحریر کے شکل میں باقی ہے میں اس کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا، میں اس کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا اور اسے جنت میں داخل بھی کروں گا. اور اگر کسی نے تیری فضیلت کو کان کے ذریعے سنا ہے تو وہ گناہ جو اس نے کان کے ذریعے کیے ہیں، اپنی سماعت کے ذریعے کیے ہیں، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور اگر کسی نے تیری فضیلت کو بیان کیا ہے اور اس زبان سے اس نے اگر گناہ کیے ہیں تو اس زبان کے گناہ کو میں معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا. اور اگر کسی نے تیری مدد ہاتھ کے ذریعے کیا
کیا ہے تو اس کے جو ہاتھ کے گناہ ہوں گے وہ میں معاف کر دوں گا، اسے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ہے عظمت علی، یہ ہے میرے مولا کا مقام۔ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی، جسے میں دوست رکھتا ہوں اس کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا ہوں، جسے میں دوست رکھتا ہوں اس کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا ہوں، اور جس سے میں نفرت رکھتا ہوں اس کے دل میں تیرا حسد اور بغض پیدا کر دیتا ہوں۔ سبب پڑھے محمد وآل محمد۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ علی کا ذکر، علی کے چہرے کی زیارت، علی کی محبت، یہ عبادت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی دنیا کا کام ہو، 4 صورتوں سے وہ خالی نہیں ہوتا۔ اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ذہنی صورت ہوتی ہے، ایک تصوری صورت ہوتی ہے، ایک قطبی صورت ہوتی ہے، اور ایک قولی صورت ہوتی ہے۔ مثلا میں نے کہا بریانی روٹی، تو بریانی اور روٹی کہنے سے میرا پیٹ نہیں بھر جائے گا۔ میں نے اگر یہی چیز لکھ دیا ہے تب بھی میں بھوکا ہی رہوں گا، اور میں نے اگر تصور کر لیا ہے تب بھی میری بھوک باقی ہے۔ اگر میرے ذہن میں گمان آ گیا ہے تب بھی میں بھوکا ہوں، لیکن واجب ذات علی ہے، ذات آل محمد ہے کہ اگر علی کا تصور بھی ذہن میں آ گیا تب بھی ثواب ہے، اگر کسی نے علی علی کہہ دیا تب بھی ثواب ہے، اگر کسی نے لکھ دیا تب بھی ثواب ہے، اگر علی کا جملہ استعمال کر دیا تب بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ ہے علی کی عظمت۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دنیا میں جتنے بھی نام لکھے ہیں اگر انہیں بگاڑا جائے تو وہ اپنی اصلیت کو کھو دیتے ہیں، اپنی معنویت کو کھو دیتے ہیں۔ مثلا روٹی اوٹی، روٹی معنی دار ہے، روٹی محمد ہے۔ میں نے کہا جمال ومال، جمال معنی دار ہے، ومال جو ہے بغیر معنی ہے۔ جب تک جمال تھا تب تک معنی دار تھا، لیکن میں نے جو ہے ومال کہا اس نے اپنی اصلیت کو کھو دیا، اس نے اپنی معنیت کو کھو دیا۔ جیسے میں نے گھوڑا کہا تو گھوڑا معنی دار ہے، گھوڑا جو ہے اس نے اپنی اصلیت کو کھو دیا۔ لیکن میں نے تاریخ میں 2 ایسے نام دیکھے ہیں کہ اگر اسے بگاڑا بھی جائے تو اپنی اصلیت نہیں کھوتے، وہ اپنی معنویت نہیں کھوتے۔ ایک ہے نام اللہ کا، اگر اللہ کو بگاڑا جاتا ہے، اللہ کے معنی اللہ کے ہیں، اگر اللہ کو بگاڑا جاتا ہے اللہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ کی قسم۔ اور دوسرا نام ہے علی، علی کے معنی بلند ہے، اگر علی کو بگاڑ دیا جاتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ سوال پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں کہ جو بھی کائنات کا بندہ ان کے مد مقابل آیا ہے یا انہیں ہدایت دینے آیا ہے
یا یہ سوچ کر آیا ہے کہ میں انہیں رسوا کروں گا تو وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ جب رسول اسلام نے اپنے آخری ایام میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتبوا لکم لن تضلوا بعدی، لاؤ کاغذ قلم تاکہ میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ تو جانتے ہو کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان الرجل غلبہ الوجہ، اس مرض پر بیماری کا غلبہ، یعنی رسول کے ذہن پر اٹیک کر رہے ہیں۔ جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا، میرا وہ رسول تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نہ ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ لا صوت اصواتکم لا صوت اصواتکم فوق صوت النبی، ہرگز رسول کی زبان، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و الی رسولہ، ہرگز اپنے قدم کو رسول کے قدم کے آگے نہ لے جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ یہ ہے مقام رسول، یہ ہے رسول کا مقام۔ اور یہی رسول جانتے ہو کیا ارشاد فرماتا ہے کہ علی منی وانا من العلی، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ میرے دوستو، اس کی وضاحت، اس کا راز، اس کا عقدہ کب کھلا جانتے ہو؟ علی منی وانا من علی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ رسول سے علی ہیں، کیونکہ رسول نے اپنی زبان بچائی ہے، علم ایسے عطا کیا ہے کہ علمنی علما وعلمتہ علما، علمنی علما وعلمتہ علما۔ رسول اسلام سارا مولا کائنات کا یہ قول کاشف الغمہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے مجھے ایسے تعلیم دی جیسے پرندے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب یہ جانتے ہو یہاں پر اگر لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو ٹیکنیکل پرابلم آ جائے گی۔ علمنی علما، رسول نے مجھے تعلیم دی، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میرے دوست۔ اور اگر گرامر میں نہیں جائیں گے، صرف میں نہیں جائیں گے، نحو کے ذریعے اس معاملے کو نہیں حل کریں گے تو بات بگڑ جائے گی، بات بگڑ جائے گی۔ میں نے ابھی کل ہی بتایا ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کا بوجھ امامت نہیں اٹھا سکتی۔ اور یہاں پر بھی اگر یہی ترجمہ کر دیا جائے کہ علمنی علما، علی نے مجھے تعلیم دیا، وعلمتہ علما، اور میں نے بھی رسول کو تعلیم دے دیا۔ لیکن دوستو ایسا نہیں ہے، جب باب تفصیل میں جائیں گے تو وہاں پر ایک ٹیکنیکل جو صرف کی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ وضاحت کے معنی، بیان کر دینے کے معنی ہے، یعنی علمنی علما، رسول نے مجھے تعلیم دیا
بتایا ہے اس سے ہم نے ہزار باب عرض کر کے اپنی ایبلٹی کو بتایا ہے، اپنی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے، نہ کہ میں نے رسول کو تعلیم دی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد میرے دوستوں، میں یہ بیان کر رہا تھا، میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنے اشرے میں یونان کے حکیم کا تذکرہ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، میں ششو گنج میں تھا، تھوڑا ڈاؤٹ میں تھا، کیونکہ مجلسیں عام طور سے کئی ہو جاتی ہیں، یاد نہیں رہتا کہ میں نے اس کو کہاں پر پڑھا ہے، کہاں پر بیان نہیں کیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رسول اسلام کے ذہن کے اوپر جب لوگوں نے حملہ کیا اور کہا کہ ان الرجل غلبہ الوجہ، اس مرد پر بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے، تو میرے دوستو یہ بات یونان تک گئی، یہ بات یونان تک گئی۔ یونان سے ایک حکیم چلا اور جب مدینے آیا ہے نا وہ حکیم، تو اس کی ملاقات مولائے کائنات سے ہوئی۔ وہ مولائے کائنات سے کہنے لگا کہ اے علی، میں یونان سے آیا ہوں، میں نفسیاتی علاج کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ نفسیاتی علاج کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ رسول ذہنی مریض ہے۔ بھائی بات وہاں تک گئی تھی نا، رسول ذہنی مریض ہے، تو لہذا میں وہاں سے چل کر مدینے آیا ہوں کہ رسول کے ذہن کا علاج کر دوں۔ تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اسلام دنیا سے گزر گئے ہیں، انہوں نے شہادت فرما دی ہے، جان شہادت نوش کر لیا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نے اس یونانی حکیم نے علی کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا کہ یاری آپ کا چہرہ بڑا گرم ہے، خون کی کمی ہے، اور آپ کے جسم کے لحاظ سے آپ کی پگڑیاں کافی پتلی ہیں، آپ کا جو جسم ہے اس کے لحاظ سے آپ کی پگڑیاں بہت پتلی ہیں، اور آپ، میں نے سنا ہے کہ راتوں میں اپنے پشت غلہ مار کر کے مدینے کے مجبور لوگوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، اسی پگڑیوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اپنے مرحوم رب کی عبادت بھی کرتے ہیں کھڑے کھڑے ہو کر، جبکہ آپ کی پگڑیاں اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس پر اتنا بھار دیا جائے، اتنا بوجھ ڈالا جائے، اور دن میں آپ یہودی کے باغ میں کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے دوا نکالی اور دوا کی شیشی نکالی اور نکال کر کہا کہ یاری اگر اس دوا کا استعمال اگر 40 دن تک آپ کر لیں گے تو آپ کے چہرے کی جو زردی ہے وہ سرخی میں تبدیل ہو جائے گی، اور آپ کی پگڑیاں جو ناتوان اور کمزور ہے، جو پتلی سی نظر آ رہی ہے، اس پر گوشت آ جائیں گے۔ تو میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اے یونانی حکیم، یہ تو تیری اس دوا کا نام ہے جو جس میں نفع ہے، جو نفع بخشتی ہے، کیا تیرے پاس کوئی ایسی دوا ہے کہ جو نقصان دہ ہے؟ ایک مرتبہ اس نے ایک شیشی نکالی اور کہا کہ اگر اس میں سے اور رتی برابر اگر کسی کو دے دیا جائے گا تو ملک عدم پہنچ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ملک عدم چلا جائے گا۔ اور اگر اس کی خوراک مسکال اگر بڑھا دیا جائے، 1 رتی سے 4 رتی کر دیا جائے، اور اگر کسی کو دے دیا جائے تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ مر جائے گا۔ تھوڑا سا اور اگر بڑھا دیا جائے، اس کا ڈوز اور بڑھا دیا جائے اور سمندر میں بھی ڈال
مجھے کون بچائے گا؟ لاکھ میں لوگوں سے کہوں گا کہ یہ تو علی کی خود غلطی ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مجھے قید کر لیا جائے گا، مجھے سزا سنا دی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ وہ قید نہ کر دیا جائے۔ میرے دوستوں کو اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، کبھی اس کا ذہن کام کر رہا ہے، کبھی ذہن معروف ہو جا رہا۔ وہ جو دوسرے کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا وہ خود ذہنی مریض ہو گیا، کبھی اٹھتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی نے کہا، میرے مولا علی نے کہا کہ ہے یونانی حکیم، ذرا میرے چہرے کی طرف نگاہ کر، اب تو تجھے یقین ہو گیا ہے، اب تو تجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں مروں گا نہیں۔ اب تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو چہرہ زردی مائل تھا وہ سرخی میں بدل گیا، وہ چہرہ سرخی میں بدل گیا ہے۔ میرے مولا علی نے یہ کہا کہ یہ بتا کہ تیرے دوا کا اثر ہے کیا ہے؟ کہا نہیں یا علی، یہ میرے دوا کا اثر نہیں ہے، میرے دوا کا اگر اثر ہوتا تو آپ ملک کے عدم چلے جاتے، آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایک مکان کا پلر تھا، میرے مولا علی نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا، اسے بلند کر دیا، اتنا بلند کیا چھت سمیت وہ مکان بلند ہو گیا، اور اتنا بلند ہوا کہ لوگ اس کے نیچے سے اگر گزرنا چاہتے تو گزر جاتے۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی نے کہا کہ اے یونانی حکیم، ذرا میری پنڈلیوں کو دے، میری پنڈلیوں میں کتنی طاقت ہے، اور مدینے کے لوگوں سے بھی تو کہہ دے، مدینے کے لوگوں سے بھی تو کہہ دے کہ ان چھت پر کھڑے ہو جائے، لیکن میری پنڈلیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میری پنڈلیوں کے اندر کوئی لفظ نہیں پیدا، کے اندر کوئی لفظ پیدا نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ یونانی حکیم نے کہا کہ کیا اسی طریقے سے رسول خدا بھی تھے، محمد بھی تھے؟ کہا نہیں، وہ کل تھے میں جز ہوں، وہ کل تھے میں جز ہوں، اور میں ان کا ایک حصہ ہوں۔ اور میرے مولا علی پھر کہنے لگے کہ اے یونانی حکیم، اس دور میں ایک معالج آیا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نفسیاتی علاج کرتا ہوں، میں نفسیاتی علاج کرتا ہوں۔ کہا تو نفسیاتی علاج کرتا ہے؟ کیا میں تجھے کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں کہ تیرا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے؟ جو تم میرا علاج کرنے آیا، سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں، لیکن کون جاتا ہے؟ یہ حکیم جیسے لوگ جاتے ہیں۔ رسول کے ذہن کی گارنٹی تو خدا ہمیں قریب نہیں ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا صَاحِبُكُم مَّا غَوَىٰ، میرا صاحب تو بھٹک ہی نہیں سکتا، میرا صاحب تو گمراہی نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت جانتے ہو کب نازل ہوئی؟ جب رسول اسلام نے مولائے کائنات کو اپنا ولی بنا دیا ہے تو لوگ یہ کہنے لگے کہ اگر علی کو کیا، رسول کو کیا ہو گیا ہے، رسول تو دیوانہ ہو گیا ہے، رسول تو مجنون ہو گیا ہے، رسول تو نعوذ باللہ رسول تو دیوانہ ہو گیا ہے، ارے رسول کو ہو کیا گیا ہے جو اپنے بھائی کو اپنا وزیر اور ولی بنا رہا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ تو ہاں میرے دوستوں، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میرا ذہن ٹھیک کرنے آیا؟
میں تجھے بتاؤں، میں تیرے ذہن کو درست کر دوں، تو کیا چاہتا ہے وہ بتا، تو کیا چاہتا ہے میری ذات سے کہ تیرا ذہن میری ذات کے سلسلے سے ٹھیک ہو جائے۔ ایک مرتبہ وہ حکیم کہنے لگا کہ یا رسول خدا، یا محمد، یہ جو کھجور کا درخت دیکھ رہے ہیں نا، اسے اگر آپ حکم دیں اور وہ وہاں سے چل کر اس مقام پر آ جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ ذہنی مریض نہیں ہیں۔ تو رسول نے حکم دیا، وہ درخت چلتا ہوا اس مقام پر آیا اور وہاں پر مست ہو گیا۔ میرے دوستو، یونانی حکیم نے رسول کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، یونانی حکیم نے پہلا والا حکیم، اس نے رسول کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب مولانا کائنات نے یہ واقعہ بتایا تو یونانی حکیم کہنے لگا کہ یار یہ تو سنی سنائی ہے، یہ تو آپ وہ واقعہ بتا رہے ہیں جو سنی سنائی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا واقعہ بتائیں جس سے مجھے اور یقین ہو جائے، میرا گمان یقین کی منزل میں آ جائے۔ کہاں تو کیا چاہتا ہے؟ کہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اسے آپ حکم دیں کہ اس کی ڈالیاں اپنے درخت سے اڑ اڑ کر غائب ہو جائے۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو حکم دے اور یہ کہہ کر حکم دے کہ میں تجھے رسول کے جانشین علی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ کھجور کی جو ڈالیاں ہیں وہ اس سے جدا ہو گئے۔ میرے دوستوں، اتنا کہنا تھا کہ ایک ایک ڈالیاں جدا ہوتی گئی، ساری ڈالیاں جدا ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ یونانی حکیم کہنے لگا کہ میں اور یقین چاہتا ہوں۔ کہا تو کیا یقین چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ درخت اپنے مقام سے اٹھے اور دوسرے مقام پر نصب ہو جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے مولا علی نے کہا کہ ہے یونانی حکیم، اس کو بھی وہی حکم دے جو ڈالیوں کو تم نے حکم دیا تھا، اس سے یہ کہہ دے کہ میں تجھے رسول کے جانشین کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے مقام سے تو چل کر کے اس مقام پر نصب ہو جائے۔ میرے دوستوں، اتنا کہنا تھا کہ وہ درخت وہاں سے اٹھا اور اس مقام تک آیا اور اس مقام پر نصب ہو گیا۔ پھر وہ حکیم کہنے لگا کہ جانشین رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ بغیر موسم اس کھجور میں پھل آ جائے۔ مولا کائنات نے کہا کہ آواز دے، میرا واسطہ لے کر کے اس نے آواز دیا، خون سے نکل آئے۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پکے ہوئے نظر آئے۔ کہا پھر حکم دے، پھر حکم دیا تو وہ خوشے، وہ کھجوریں بالکل تیار نظر آنے لگا۔ یونانی حکیم نے کہا کہ مولا یہ درخت طویل القامت ہے، میرے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کھجوریں اتنے قریب آ جائے کہ میں اپنے ہاتھوں سے توڑ سکوں۔ میرے دوستوں، وہ کھجور کے خوشے اتنے قریب آ گئے کہ یونانی حکیم کے ہاتھ پہنچنے لگے۔ ایک مرتبہ یونانی حکیم نے کہا کہ اے مولا میں یہ چاہتا ہوں، اے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے کھا لوں۔ کہا کھانا نہیں، سلوات پڑھیں محمد۔ عزیزوں، یہ وقت کے لحاظ سے اس واقعے کو شارٹ کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے میں دو جملوں میں یہ بتا دوں
کہ یونانی حکیم کے اصرار پر پھر وہ درخت اپنے اصل مقام پر واپس آیا بوسیلہ مولائے کائنات۔ وہ ڈالیاں جہاں پر پہلے لگی ہوئی تھی وہ بھی وہاں پر واپس آ گئی، اور یونانی حکیم نے یہ خواہش کی، یہ میرے آقا، اے میرے مولا، میں نوش فرمانا چاہتا ہوں۔ تو میرے مولا نے کہا کہ بغیر اللہ کے وحدانیت کے اقرار کے، رسول کی رسالت کے اقرار کے، میری ولایت کے اقرار کے بغیر اگر تو اس حضور کو کھائے گا تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر تو کھانا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، میری امامت پر گواہی دے، پھر نوش فرمانا۔ میرے دوستو، وہ حکیم کہنے لگا کہ مجھے تو پہلے ہی یقین ہو گیا تھا، میں تو پہلے ہی میں نے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، میں تو یہ صرف مدینے والوں کے لیے یہ تمام چیزیں، یہ تمام معجزات دکھانا چاہ رہا تھا، ورنہ میں پہلے ہی کلمہ پڑھ چکا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، چن لیا ہے اور اپنی حجت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کو بتاؤں، یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، یہ جو کربلا میں امتحان دیا گیا ہے نا، نبیوں نے منہ پھیر لیا ہے، اسے حسین نے انجام دیا۔ آپ حسین کے مقام کو سمجھیے۔ میں تو سوچ کر کچھ اور آیا تھا کہ پورا واقعہ میں پڑھوں گا، لیکن خطابت میں ہوتے ہی یہی ہے کہ سوچ کر آتا کچھ اور ہے، پڑھتا کچھ اور ہے، بات سے بات نکلتی جاتی ہے اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب علی بن الحسین علیہ السلام پیدا ہوئے نا، امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائے ہیں نا، تو امام حسین علیہ السلام نے آگوش کیا، مسجد میں تشریف لے آئے، 2 رکعت سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا، یہ تیری امانت ہے، میں تجھے واپس کرنے آیا ہوں۔ ہاں آزادارو، امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین کو مسجد میں لٹایا، گھر کو واپس چلے آئے۔ جب یہ خبر علی ابن ابی طالب کو ہوئی، مسجد میں آئے، 2 رکعت سجدہ شکر ادا کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا، وہ امانت جو میرا لال واپس کر کے گیا ہے، میں اسے واپس لینے کے لیے آیا۔ ہاں عزیزو، میرا مولا علی سید سجاد کو بے پناہ پیار کرتا ہوں، اور جب سید سجاد تھوڑا بڑے ہوئے ہیں نا، تو امام حضرت علی علیہ السلام اسے مدینے کی گلیوں میں پیدل چلاتے تھے، اپنا ساتھ پیدل چلاتے بھی جاتے تھے، گریا کرتے بھی جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ میرا مولا رو رو کر کہتا تھا کہ مجھے سید سجاد کا پیدل چلنا جانا تھا۔ اور ہاں آزادارو، جب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں، اس
وقت علی با حیات نہیں تھے. میرے مولا نے علی اکبر کو لیا, مسجد میں آئے, شکر ادا کیا, ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار تیری امانت تیرے حوالے کر رہا ہوں. ہاں جب یہ خبر زینب کو ہوئی, زینب نے سر پہ چادر ڈالی, مسجد میں آئی, اللہ سے دعا کی, سجدہ شکر ادا کیا, پروردگارا وہ امانت جو میرا بھائی واپس کر کے گیا ہے میں اسے واپس لینے آئی ہوں. عباس کو جناب زینب نے پالا ہے. جناب زینب, جناب علی اکبر کو زینب نے پالا ہے, جناب زینب نے تربیت کی ہے. اور یہی بات ہے کہ جب جناب علی اکبر عبادت کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں نا, تو میرے مولا حسین نے کہا کہ اے میرے لال علی اکبر, جاؤ اپنی پھوپھی اماں سے رخصت ہو لو, اپنی پھوپھی اماں زینب سے اجازت لے لو. ہاں آزادارو, جناب علی اکبر جناب زینب کی خدمت میں آتے ہیں اور آن کر کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو. تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے کہ اے میرے لال علی اکبر, ارے میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں, ارے میں نے تجھے 18 برس چکیاں پیس کر پالا ہے. تو جملہ سنو گے جناب علی اکبر نے کیا کہا. جناب علی اکبر نے کہا کہ پھوپھی اماں, ارے بروز محشر جب دادی فاطمہ زہرا تجھ سے یہ سوال کرے گی زینب, ارے تجھے تیرا لال علی اکبر پیارا تھا کہ میرا لال حسین پیارا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب کرتی ہے کہ جاؤ جاؤ علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر امام حسین کے خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے. ہاں دادارو, مجھے پورا مصائب نہیں پڑتا ہے, مصائب کے چند جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیا. دادارو, مصائب نہیں پڑھا جاتا, مصائب کا احساس کیا جاتا ہے, مصائب کا احساس کیا جاتا ہے. ہاں دادارو, آؤ ہم سب مل کر علی اکبر کا پرسا ام لیلا کو دے اور بیوی فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کرے. اے بیوی فاطمہ زہرا, ہم حسین کے لال کا پرسا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بیوی فاطمہ زہرا, ہمارے اس پرسے کو قبول فرما لیجیے. ہاں دادارو, علی اکبر کو اجازت ملی, میدان قتال میں آئے, 200 لعینوں کو واصل جہنم کیا, 200 لعینوں کو واصل جہنم کیا. ہاں دادارو, متن لکھتا ہے کہ یہ جنگ کرتے کرتے علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں اور آن کر کہا کہ بابا, اے میرے بابا, پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے. بابا حسین, اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان لعینوں کو بتا دوں کہ بنی ہاشم کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں. دادارو, امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈالی. دادارو, ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین نے کہا کہ علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دے. دادارو, علی اکبر نے امام حسین کے دہن میں اپنی زبان کو ڈالو اور فوراً کھینچ لیا اور کہا کہ اے بابا, آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہوئے. جزاک اللہ دادارو, علی اکبر میدان قتال میں آتے ہیں, ایک زبردست حملہ کرتے ہیں. ارے دادارو, قیامت آ گئی. ایک ظالم نے چپ کر
نکلے میں کہوں گا مولا ارے کس علی کو پکار رہے ہو تو جب نہیں میرا مولا حسین آواز دے کہ جب میں لاشوں سے ٹکرا کر سرزمین کربلا پر گرتا تھا تو میں اپنے بابا علی کو آواز دیتا تھا اے نجف کے علی مدد کو آؤ، اور جب میرا لال علی اکبر نظر نہ آتا تھا تو میں کربلا کے علی کو آواز دیتا تھا اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو، تمہارا باپ حسین تمہیں تلاش کر رہا۔ جزاک اللہ زادارو حسین۔ اللہ شہر اکبر پہ پہنچے، ہاں زادارو کیا دیکھا کہ علی اکبر سرزمین کربلا پر ایریا بگڑ رہا ہے، ہاں زادارو نظر اور آگے بڑھی، کیا دیکھا کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، ہاں زادارو حسین کی نظر اور آگے بڑھی، کیا دیکھا کہ سینے میں زخم ہے، زخم کے اندر نیزے کی علی ہے۔ انشاءاللہ گریا کرنے کے لیے بس یہی جملہ کافی ہے، ایک مرتبہ میرا حسین دو زانو سرزمین کربلا پر بیٹھ جاتا ہے، ہزاروں ایک مرتبہ آستین کو پکڑتا ہے، علی اکبر کے زخم کے اندر ہاتھ کو ڈالتا ہے، ہزاروں ہاتھ کو ڈالا، نیزے کی علی کو پکڑا، جملہ سنو گیا ڈالو، ارے مقتل لکھتا ہے کہ نیزے کی علی کا پکڑتا تھا کہ نیزے کی علی ہلی، ارے نیزے کی علی کا ہلنا تھا کہ علی اکبر کا کلیجہ ہلا۔ امام حسین علیہ السلام نے نیزے کو کھینچا، علی اکبر کا تڑپتا ہوا کلیجہ باہر آ گیا، سرزمین کربلا ہلنے لگی، اداکاروں علی اکبر کی روح جنت کو پرواز کر گئی، واہ علی اکبر، واہ حسین، واہ محمد، واہ علی، سيعلم الذين ظلموا وجههم